نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ مکہ کے بعد طائف پر فتح کیسے حاصل ہوئی، رائٹ، اور کس طرح اب طائف کے لوگ بھی اسلام قبول کیے اور اب طائف پہ اسلام کے رول میں آ گیا تھا۔ تو دیکھیے، جب کوئی سٹی یا اسٹیٹ اسلامک رول میں آتا تو یہ ضروری نہیں کہ اس جگہ کا ہر انسان جو ہے وہ اسلام قبول کرتا یا وہ مسلمان ہو جاتا۔ کافی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مشرک ہوتے تھے، وہ اسلام پر نہیں آتے تھے، وہ بھی وہیں رہتے تھے اور ان پر اسلام فورس نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھی کہ جہاں پر اسلام کا رول آیا وہاں کے مسلمانوں پر تو زکوٰۃ فرض کر دی گئی تھی، لیکن وہاں کے جو نان مسلمز ہوتے تھے، جو مشرکون ہوتے تھے، ان لوگوں کو اپنا مذہب فالو کرنے کی اجازت تھی، یعنی وہ لوگ اپنا مذہب فالو کر سکتے تھے، ان پر اسلام فورس نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ان کو اس اسلامک اسٹیٹ میں رہنا ہے تو پھر ان کو جزیہ دینا ہوگا، جزیہ یعنی ٹیکس دینا ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ اس وقت اب سب لوگ اس کو فالو کرنے لگے۔ اب 9th ایئر میں یعنی 9th ہجرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نیوز پہنچی کہ بنو تمیم جو اسلام میں نہیں آئے تھے، وہ ٹرائب، وہ لوگ باقی دوسرے ٹرائبز کو اشکال رہے تھے، بیسکلی ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مسلمانوں کو جزیہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو ٹیکس نہیں پے کرنا چاہیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جس کا نام تھا عیینہ بن حصن فزری، ان کو 50 لوگوں کے ساتھ بنو تمیم کے یہاں بھیجے، ان کو دھمکانے اور ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صحابی تھے عیینہ رضی اللہ عنہ، یہ گئے اس ٹرائب بنو تمیم کے یہاں اور وہ جا کر وہاں کے کچھ لوگوں کو کیپچر کر لیے اور ان کو مدینہ لے کر آئے۔ اب اس بات پر بنو تمیم کے کچھ چیفز جو تھے وہ مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کرنے لگے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں سے جنگ تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مسلمانوں سے مقابلے میں بہت کم تھے۔ تو اب یہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے یہ نیگوشیٹ کرنے لگے، یہ پلان بنا کر کہ مسلمانوں کو تو یہ جنگ میں نہیں ہرا سکتے تو ان کو پوئٹری میں ہرائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس کئی سارے بڑے فیمس پوئٹس ہوا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ بات سنی، انہوں نے اس بات سے اگری کر لیا، ٹھیک ہے، تو مقابلہ شروع ہوا۔ تو کہا گیا ہے کہ اطرد بن حاجب جو بنو تمیم کے پوئٹ تھے، وہ اپنی پوئٹری شروع کیے، جس کے جواب میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کی طرف سے تھے وہ جواب دیے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر بنو تمیم جو تھے وہ اپنے دوسرے پوئٹ کو بلائے، یعنی دوسرے شاعر کو بلائے، تو انہوں نے اپنے کچھ الفاظ سنائے۔ اب اس کے جواب میں بھی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پھر ان کو کاؤنٹر کیے، پھر یہ اپنی پوئٹری سنائے، ان کو جواب دیے۔ تو یہ معاملہ چلتا گیا اس وقت تک جب تک کہ بنو تمیم ہار نہ مانے، ٹھیک ہے۔ آخر میں بنو تمیم ہار مان لیے۔ کہا گیا ہے کہ بنو تمیم کے لوگ مسلمانوں کے یہ جو شاعر تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی پوئٹری، ان کی شاعری، انہوں نے جو الفاظ بیان کیے، ان الفاظوں کو سن کے یہ لوگ اتنے میسمرائز ہو گئے تھے، ان کے دل کو ایسے ان کی باتیں چھو گئی تھی کہ وہ لوگ فوراً اسلام قبول کر لیے، سبحان اللہ۔ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کے لوگوں کو چھوڑ دیے بلکہ ان کو اور ان کی ٹرائب کے لوگوں کو کئی سارے تحفے دے کر ان کو واپس بھیج دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بنو تمیم کا قصہ، ٹھیک ہے۔ اب اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری طاقت لگا دی تاکہ وہ جتنے زیادہ لوگوں کو اسلام پر لا سکتے ہیں ان کو اسلام پر لے کر آئیں، چاہے پھر وہ طاقت ان کے الفاظ کی تھے یا پھر ان کی جنروسٹی کی تھی یا پھر ان کی فزیکل اسٹرینتھ کی تھی۔ وہ ہر طریقے سے لوگوں کو اسلام کی سچائی بیان کرنا چاہتے تھے اور بیان کر رہے تھے۔ کئی لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے اور ان سے ڈیبیٹس کرتے تھے، ان سے ڈسکشنز بھی کرتے تھے، اور کئی سارے لوگ جس کو ڈاؤٹس ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا جا رہا تھا، وہ اب سب کی نظروں میں آ رہا تھا، اور خاص طور پر عرب کے باہر کے جو امپائرز تھے، اور اس میں سے بھی خاص طور پر رومنز یا بائزنٹائنز، وہ اب اسلام کے بارے میں کافی کچھ سن رہے تھے،
اور دوسری طرف لوگ مسلمانوں اور رومنز کی موتا کی جو جنگ ہوئی تھی اس کو لے کر بھی کافی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں یہ تھی کہ کیسے کچھ مسلمان، بس کچھ ہینڈ فل مسلمان اتنی بڑی رومنز کی آرمی کے ساتھ کیسے جنگ کرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ تو اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے فیور میں کئی ساری باتیں کر رہے تھے۔ یہ باتیں سن کر اب رومنز جو تھے ان کو لگا کہ مسلمانوں سے ان کو خطرہ ہونے والا ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اب ضروری ہو گیا تھا کہ ان کے راستے سے ہٹائیں، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اسلام ان کے بھی ریلیجن کو، یعنی ان کے بھی دین سے آگے نہ نکل جائے، ان کو کہیں پیچھے نہ چھوڑ دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر مسلمان ان سے آگے ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ اور یہ لوگ مسلمانوں سے کسی بھی طرح ہارنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ایک دن جو رومنز تھے یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان کیے، جس کے بارے میں نیوز پھیلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ہر بار کوئی نیوز سنتے تو اس کو کنفرم کرتے، تو اس بار بھی انہوں نے نیوز کنفرم کروائی، اور اب جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ نیوز سچی ہے، یہ لوگ اپنے پلانز بنانے لگے۔ تو کہا گیا ہے کہ مسلمان اس بات سے اتنے پریشان تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ کبھی بھی رومنز آ کر مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ انفیکٹ مسلمان کچھ وقت تک بہت ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک انسیڈنٹ نریٹ کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج تھے، جو ان کی بیویاں تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ مینٹیننس کے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب ان کو بیسیکلی اور زیادہ پیسے چاہیے تھے خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیے آف لیٹ مسلمانوں کو کئی سارا مال غنیمت ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارا مال لوگوں میں بانٹ دیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا تھا، رائٹ؟ تو اب جب ان کی بیویاں یہ دیکھ رہی تھیں کہ کس طرح لوگوں کے پاس مال آ چکا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو مال غنیمت ملا ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو پیسے چاہیے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو کہا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے بیویوں سے ایسے ناراض ہوئے کہ انفیکٹ وہ کچھ دن تک ان سے دور رہے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ صحابہ نے بھی کچھ ایسے سچویشن کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے بیویوں سے دور ہو گئے تھے، وہ کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے۔ تو جب یہ بات باہر آئی تو کچھ لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے ازواج کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ نیوز لوگوں تک پہنچی تو ایک صحابی آ کر رات کو عمر رضی اللہ عنہ کے گھر دروازے پر نوک کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ نوک کیا تو عمر رضی اللہ عنہ گھبراتے ہوئے باہر آئے اور ان سے سب سے پہلے یہ سوال کیے، یعنی اس صحابی سے یہ سوال کیے کہ کیا وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے آ گئے ہیں؟ کیا وہ لوگ مدینہ آ گئے ہیں؟ تو ان سے صحابی بولے کہ نہیں، پر یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو چھوڑ دیا ہے۔ پر حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنے ازواج سے دور رہ کر ان کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ خیر، تو اس انسیڈنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگ کتنے زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں غسانید یا رومنز ان پر آ کر حملہ نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ریاکشن دیکھا کہ وہ رات میں گھبراتے ہوئے اٹھ کر آئے، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اتنی رات کو اگر کوئی مشکل آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ حملہ کرنے آ گئے ہیں ان پر، ٹھیک ہے؟ تو سچویشن ایسا تھا۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، وہ اس بار بھی پرو ایکٹیو تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا کہ رومنز ہم پر حملہ کرنے سے پہلے ہم ہی جا کر ان پر حملہ کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزولی لوگوں کو یہ بات پہلے ہی نہیں بتاتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ بات بتائی کہ مسلمانوں کو جا کر رومنز اور غسانیدز کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے مسلمانوں کو تیاریاں کرنی شروع کرنی چاہیے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر کے جتنے بھی ٹرائبز جو اسلام پر آ گئے تھے ان سب کو بھی اس جنگ میں حصہ لینے کو کہا، اور مکہ والوں کو بھی یہ میسج بھجوایا۔ اب مسلمان تھوڑے پریشان تھے یہ سن کر کہ ان کو سب کو جانا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور سفر بہت زیادہ لمبا تھا اور موسم بہت گرم تھا، ٹھیک ہے؟ شدید گرمی تھی، لوگ یوزولی گرمیوں میں ٹریول نہیں کرتے تھے، انفیکٹ جنگ بھی نہیں لڑتے تھے۔ اس وقت بھی لوگ
یوزولی گرمیوں میں اپنے گھروں میں رہتے تھے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی گرمیاں کیسی ہوتی ہیں، رائٹ؟ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے یہ کہہ دیا کہ سب کو چلنا ہے۔ اب اس کے بعد سارے مسلمان جو تھے وہ تیاریوں میں لگ گئے۔ انفیکٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی ایشو ہوتا تو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پرابلم بتائیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسکیوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ اسلام پر آئے صرف اس لیے کیونکہ ان کو دنیاوی بینیفٹ مل رہا تھا، کئی سارے لوگوں کو مال غنیمت مل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام پر آئے تھے۔ تو اب جو مسلمان تھے ان میں سے کچھ لوگ منافقون بھی تھے، رائٹ؟ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے اور دل ہی دل میں یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہار جائیں تاکہ یہ لوگ مدینہ پر حکومت کر لیں۔ انفیکٹ یہ لوگ مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائیں اس نیت سے کہ وہاں پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف پلانز بنائیں گے، یہ ان کا ایک میٹنگ پوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف پلانز بنانے کے لیے۔ اور یہ سب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولے کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر آئیں اور نماز پڑھیں، تاکہ سب لوگ یہاں پر آ کر نماز پڑھیں گے پھر۔ اور اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب وہ تبوک سے واپس آئیں گے تب وہ اس مسجد کو وزٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ تبوک کے ایکسپیڈیشن کے لیے نکلنے والے تھے، جو رومنز اور غسانس کے ساتھ جنگ کرنی تھی، تو ان کو جانا تھا تبوک، ٹھیک ہے؟ خیر، تو اب یہ جو منافقون تھے یہ لوگ تو تبوک کے اس ایکسپیڈیشن پر جانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان تو کمزور تھا، ان کو اتنی گرمی میں ٹریول نہیں کرنا تھا، اتنی تکلیفیں اللہ کی راہ میں نہیں اٹھانی تھی۔ ان کو لگا کہ کون اتنا لمبا سفر طے کرے گا اتنی گرمی میں، اس سے اچھا ہے کہ کچھ بہانہ بنا لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوز لے لو۔ وہ لوگ بڑے ہی سلی ریزنز بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوز مانگ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ایکسکیوز کر دیا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ ان کے بہت سلی ریزنز ہیں کہ ان کو آنا نہیں ہے، تو پھر زبردستی کیوں کریں، رائٹ؟ تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے بیسکلی۔ اور اب دوسری طرف جو مومن تھے ان کے بھی جینیون ایکسکیوزز تھے، ان کے بھی کچھ ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے تھے، تو وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اجازت لے لی۔ لیکن کہا گیا ہے کہ 3 ایسے مومن صحابہ تھے جس کا کوئی جینیون ایکسکیوز نہیں تھا، پھر بھی وہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ خیر، تو اب یہ اعلان ہو گیا تھا کہ سب کو آنا ہے اس جنگ کے لیے، تو سب اپنی اپنی تیاری میں تھے۔ اب ایک اور بات یہ تھی کہ اس جنگ کے لیے کافی کچھ ہتھیار، کافی کھانا، مال، سب چیزوں کی ضرورت تھی، اور مسلمانوں کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ میسج بھجوایا کہ سب کو کنٹریبیوشن کرنا ہے اس جنگ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سن کر مسلمان جو تھے وہ اپنا سارا مال اس جنگ کے لیے لا کے لگا دیے۔ اسی ایکسپیڈیشن کے لیے ہم نے سنا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے پاس جتنا مال تھا وہ سب کچھ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، جو کہ کہا گیا ہے کہ 4000 درہم تھے، وہ پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول، سبحان اللہ۔ دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ اپنا مال جو تھا اس کا آدھا حصہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 10,000 درہم کے ساتھ۔ کہا گیا ہے کہ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوگا، رضی اللہ عنہ۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کنٹریبیوشن کے بعد بھی عثمان رضی اللہ عنہ اور بہت سارا مال لاتے گئے اور اللہ کی راہ میں کنٹریبیوٹ کرتے گئے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ کئی مسلمان جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ لوگ محنت مزدوری کر کے پیسے کما رہے تھے اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کھانا لے کر آ رہے تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں جو اپنے زیور بیچ کر پیسے لے کر آ رہی تھیں، کچھ لوگ تھے جو زیور ہی لا کر دے رہے تھے، کئی سارے ایسے مسلمان بھی تھے جو اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کچھ نہیں لا سکتے تھے، وہ محنت بھی کرتے تھے تو اس سے وہ اپنا گھر ہی چلا سکتے تھے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونے لگے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس جنگ میں حصہ لیں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی جانور ہے، نہ ہمارے پاس کچھ مال ہے، تو ہم کیا کریں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے کہ میں تم کو دے سکوں۔ یہ بات سن کر وہ لوگ اور رونے لگے کہ کاش وہ بھی اللہ کی راہ میں کچھ کر سکتے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسے کیسے لوگ تھے، ہے نا۔ اور ان لوگوں کو لے کر اللہ اتنے خوش ہوئے، یہ جو لاسٹ کیٹیگری کے لوگ تھے جس کے پاس کچھ نہیں تھا پر وہ آ کر رو رہے تھے صرف اس لیے کہ ان کو بھی اللہ کی راہ میں کچھ کرنا تھا، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا تھا، اور وہ لوگ مجبور تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سک رہے تھے۔ تو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے سورہ توبہ کی ایک آیت بھی نازل کی جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی جو آپ کے پاس سواری پوچھنے آئے ہیں، جس کو آپ نے کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی جانور نہیں دے سکتا، اور وہ رو رہے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور تھے، ان کی نیت تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ کریں، کچھ کنٹریبیوٹ کریں، جائیں، لڑیں، جنگ کریں، لیکن ان کی بس میں نہیں تھا، وہ مجبور تھے۔ تو اللہ نے کہا ہے ایسے لوگوں کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، یعنی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو لوگ بہانے بنا کر اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے بیسکلی یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ اللہ کی مرضی تھی، رائٹ۔ بیسکلی یہ مسلمانوں کی ایک آزمائش تھی کہ کون ہے جو ایمان پر ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑنے تیار ہے، جو مشکلوں کا سامنا کر کے آگے بڑھیں گے، اور کون ہے جو آسانی چاہ کر پیچھے رہ جائیں گے۔ ان فیکٹ جب لوگ اپنے اپنے مال لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جما رہے تھے تو کہا گیا ہے کہ کچھ منافقون ایسے بھی تھے جو ان مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے تھے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں ان لوگوں کو ایڈریس کیا ہے۔ خیر، تو اب سارا مال جمع ہوا اور اب مسلمانوں کا نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا انچارج بنایا اور علی رضی اللہ عنہ سے بولے کہ وہ بھی مدینہ میں ہی رکیں تاکہ وہ عورتوں اور بچوں کا خیال رکھ سکیں، ان کی دیکھ ریکھ کر سکیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجرہ کے رجب کے مہینے میں مسلمانوں کو لے کر تبوک کی طرف نکل گئے۔ کہا گیا ہے کہ سفر بہت مشکل تھا، 30,000 لوگ تھے۔ امیجن 30,000 لوگ، کھانا بھی ان کا ٹھیک سے نہیں تھا، گرمی بھی بہت تھی۔ دیکھیے 30,000 لوگ، کوئی جنگ کے لیے جانا، بیسکلی کوئی سفر کرنا اٹ سیلف بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، رائٹ، کیونکہ ان کو جانور چاہیے، اتنے سارے لوگ کیسے ٹریول کریں گے اتنی شدید گرمی میں، رائٹ۔ تو ان کو جانور چاہیے ٹریول کرنے کے لیے، ان کو کھانے کا بھی انتظام کرنا ہوگا، رائٹ، کیونکہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی نا، یہ جو سفر ہوتا تھا یہ دنوں کا سفر ہوتا تھا، کئی دن لگ جاتے، مہینے بھی لگ جاتے تھے کئی بار تو ان کو سفر کرتے ہوئے۔ تو اتنے دنوں کا کھانا بھی، اس کا بھی انتظام کرنا ہے، رائٹ، جانوروں کا انتظام کرنا ہے، پھر جو ہتھیار چاہیے وہ سب بھی انتظام کرنا ہے۔ تو بھلے یہ لوگ مسلمان جتنا بھی پیسے لے کر آئے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ پیسے ان کے لیے سفیشینٹ تھے، نہیں، وہ پیسے ان کے لیے سفیشینٹ نہیں تھے، کھانا ان کے پاس برابر نہیں تھا، ہتھیار جتنے مل سکتے تھے وہ لے کر نکل گئے، جانور بھی یہ لوگ شیئر کر رہے تھے، ایک اونٹ 7 لوگ شیئر کر رہے تھے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ خیر، تو جب علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہ گئے تھے تو کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ لوگ منافقون تھے وہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑا رہے تھے، بیسکلی ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح یہ مدینہ میں ہی رک گئے، ٹھیک ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ ان کی باتوں کو برداشت نہیں کیے اور وہ مسلمانوں کی آرمی کے پیچھے پیچھے نکل گئے۔ اب راستے میں وہ مسلمانوں کی آرمی کو جوائن کیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو وہ ان سے بولے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، علی، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تم میرے لیے ویسے ہو جاؤ جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ ہاں، لیکن میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کر علی رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے، سبحان اللہ۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کے ساتھ تبوک کے قریب پہنچے اور وہ مسلمانوں کو بولے کہ کل انشاءاللہ ہم تبوک کے فاؤنٹن کے پاس پہنچیں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہاں پر ایک پانی کا فاؤنٹن تھا، اور سب سے یہ بولے کہ جب تک میں نہ پہنچوں تم میں سے کوئی بھی وہاں کا پانی نہیں پیے گا،
ٹھیک ہے. تو جب ٹریول کر رہے تھے تو کچھ لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب تک میں نہ پہنچوں، اگر تم میں سے کوئی بھی آگے پہنچ جائے پہلے، تو وہ پانی کوئی نہیں پیے گا جب تک کہ میں نہ پہنچوں. لیکن کہا گیا ہے کہ یہ کہنے کے بعد بھی کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی پہنچ گئے، اور جب ان کو پیاس لگی تو انہوں نے اسی کنویں سے پانی پیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ اس کنویں کے پاس گئے اور اس میں سے کچھ پانی لیے اور اپنا منہ ہاتھ دھوئے اور واپس اس پانی کو اسی کنویں میں ڈال دیے، جس کی وجہ سے وہ پانی اب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اللہ نے اس میں برکت دے دی تھی، جس کو سارے لوگ پیے. 30,000 لوگ اسی پانی کو پیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہاری لمبی حیات ہوگی تو تم یہاں ہریالی دیکھو گے. یعنی کہ اس وقت وہ ایک ریگستان تھا، وہاں پر کوئی ہریالی نہیں تھی، کوئی گرینری نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ انشاءاللہ آگے اگر معاذ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں گے اور ان کی لمبی عمر ہوگی تو پھر وہ وہاں پر ہریالی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. خیر، پھر جب یہ لوگ تبوک پہنچے یا پہنچنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ رات کو بہت تیز طوفان اور آندھی چلے گی، تو سب اپنے اپنے اونٹ باندھ کر رکھو. ٹھیک ہے. اور کوئی اس وقت کھڑا نہیں ہونا چاہیے. آلرائٹ. سب ویسے ہی کیے، لیکن ایک آدمی تھا اس وقت کھڑا ہوا. جب طوفان آیا رات کو تو وہ آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور کہا گیا ہے کہ اس طوفان نے اس آدمی کو لے کر کہیں دور پہاڑوں کے پاس پھینک دیا. ٹھیک ہے. اب اس پورے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ سفر میں تھے. ٹھیک ہے. اب فائنلی جب یہ سب تبوک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک خطبہ دیے، اور اس خطبے میں وہ سب کو موٹیویٹ کیے، جس میں وہ مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہنے کو کہہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس دنیا کے شر سے وارن کر رہے تھے اور آخرت کی خوشخبری سنا رہے تھے کہ کس طرح یہ لوگ اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں اٹھائے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں. یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے، رائٹ، دھوپ میں سفر کر کے آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے. تو بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمت دلا رہے تھے، ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جو مشکلوں سے یہ گزر رہے ہیں، اس کا بہت ہی بہترین اجر لکھا ہے، اور یہ کہہ کر ان کے اسپرٹس کو بوسٹ کر رہے تھے. خیر، اب دوسری طرف جب رومنز کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی 30,000 کی آرمی مدینہ سے تبوک سفر کر رہی ہے اس گرمی میں، تو وہ بہت زیادہ خوف میں آ گئے تھے، بہت زیادہ ڈر گئے تھے. کیونکہ ان کو لگا کہ اس موسم میں، اتنی شدید گرمی میں، اگر مسلمانوں کی آرمی مدینہ سے ان کے یہاں سفر کر آ رہی ہے تو مطلب کہ ان کا جوش اور ان کا جذبہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے. اب وہ اتنے زیادہ ڈر گئے تھے کہ ان کو اب مسلمانوں کا سامنا ہی نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب مسلمان ان کے انتظار میں تھے اور یہ لوگ نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ اراؤنڈ 20 دن تک وہیں رکے، تاکہ کبھی نہ کبھی تو شاید یہ لوگ آئیں گے ان سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ لوگ نہیں آئے. تو بیسکلی کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ گئے، تبوک تک پہنچے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لیکن رومنز ان کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے، وہ ڈر کر بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے. مین وائل ایک صحابی تھے جس کا نام تھا ابو خیثمہ. یہ مدینہ میں ہی رکے تھے جب مسلمان آرمی تبوک کے لیے نکلی تھی، تب یہ مدینہ میں ہی رکے تھے، اور ان کی 2 بیویاں تھیں. تو جب مسلمان نکل گئے تھے اور یہ مدینہ میں رہ گئے تھے تو ان کی 2 بیویاں ان کے آرام کے لیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھی، ساری تیاریاں کر رہی تھی، اور یہ آرام سے مدینہ میں تھے. تو جب انہوں نے یہ سب دیکھا کہ ان کی کیسی ان کی بیویاں خاطرداری کر رہی ہیں، کہ وہ کتنے آرام سے ہیں مدینہ میں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپتی دھوپ میں اللہ کی راہ میں سفر کرنے نکلے ہیں اور کس طرح یہ ان کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. ان سے یہ برداشت نہیں ہوا. یہ سوچ کر وہ اتنے پریشان ہوئے کہ وہ فوراً تبوک کے لیے نکلے اور مسلمانوں کو جوائن کیے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے اور رومنز نہیں آئے ان سے جنگ کرنے کے لیے، تو کہا گیا ہے کہ آس پاس کے جو کئی سارے ٹرائبز تھے،
ٹھیک ہے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل رہے تھے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیس ٹریٹی کے لیے اگری کر رہے تھے، جزیہ دینے کے لیے اگری کر رہے تھے، اسلام پر آنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ وہ اگریمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو دیکھیے، ایون دو یہ لوگ اسلام پر نہیں تھے یا نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کا نام کئی جگہوں تک پہنچ چکا تھا، اور لوگ جگہ جگہ سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیس ٹریٹی کے اگریمنٹس کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ سب سے پہلی بات، یہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مل رہے تھے اور ان کے ساتھ یہ پیس ٹریٹی کے اگریمنٹس کیوں سائن کروا رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دور دور تک جا چکا تھا۔ ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس وقت، ٹھیک ہے، اس گرمی کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 30,000 لوگوں کی آرمی کو لے کر اگر مدینہ سے تبوک آئے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، رائٹ؟ اور دوسری بات، یہ لوگ کس سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ رومنز کے ساتھ، اور رومنز کا تو سب کو پتا تھا کہ وہ لوگ کتنے ایکسپیرینسڈ تھے۔ تو جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ مسلمان رومنز کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں تو وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اور یہ بہتر ہے ان کے لیے کہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ اگریمنٹ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرف آ جائیں کہ کم سے کم اگر یہ لوگ ان کے ساتھ پیس ٹریٹی کے اگریمنٹس میں آ جائیں گے تو یہ لوگ تو مسلمان ان پر حملہ نہیں کریں گے، رائٹ؟ اب جس طرح یہ لوگ مسلمانوں کا پاور دیکھ رہے تھے اس کے بعد تو یہ لوگ ڈر گئے تھے، رائٹ؟ تو کہا گیا ہے کہ کئی سارے گورنرز آئے، کئی سارے بڑے بڑے لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیس ٹریٹی سائن کیے، اور ان کی حفاظت کی گارنٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیے، جس کے بدلے وہ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں 100 دینار جزیہ دینے کا اگریمنٹ بھی طے کیے تھے۔ خیر، تو اس طرح 20 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور کئی سارے لوگ جگہ جگہ سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگریمنٹس کیے، کئی سارے ڈیلیگیشنز آئے، لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک مسلمانوں کے ساتھ تبوک میں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس مدینہ گئے، اور یہ تھا تبوک کا ایکسپیڈیشن۔ یہ ایکسپیڈیشن اس لیے تھا کیونکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سیشن کو انشاءاللہ ہم یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کے سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔